أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحیم باب استخدام الیتیم فی السفر والحضر اذا کان صلاحا له ونظر الام او زوجها للیتیم، کہ یتیم کو خدمت کے لیے استعمال کرنا، یتیم سے خدمت لینا، سفر اور حضر دونوں ہی میں، خاص سفر ہو یا حضر، جبکہ اس کام میں اس کے لیے بھلائی ہو، اور یتیم کا خیال رکھنا ماں کی جانب سے یا ماں کے شوہر کی جانب سے۔ جو حدیث آگے آ رہی ہے اس میں ماں اور شوہر دونوں ہی یتیم کا خیال رکھ رہے ہیں۔ قال حدثنا يعقوب بن ابراہیم بن كثير قال حدثنا ابن علیہ قال حدثنا عبد العزيز عن انس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ليس له خادم فأخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أنسا غلام قيس فليخدمك، قال فخدمته في السفر والحضر ما قال لي لشيء صنعته لما صنعت هذا هكذا ولا لشيء لم أصنعه لما لم تصنع هذا هكذا۔ وفي رواية خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف ولا لما صنعت ولا ألا صنعت، وفي رواية فوالله ما قال لي شيء صنعته لما صنعت هذا هكذا ولا لشيء لم أصنعه لما لم تصنع هذا هكذا۔ تو حدیث انس رضی اللہ عنہ کی ہے۔ انس رضی اللہ عنہ بچپن میں یتیم ہو گئے۔ ان کی ماں نے، انس کے والد کا نام مالک ہے، بچپن میں ہی انس یتیم ہو گئے۔ ان کی ماں نے ابو طلحہ سے شادی کی، تو ماں کو بھی بڑی فکر تھی کہ انس کی کیسے اچھی تربیت کی جائے، اور ماں کے شوہر ابو طلحہ ان کو بھی بڑی فکر تھی کہ کیسے ان کی اچھی تربیت کیسے کی جائے۔ چنانچہ دونوں کی ہی نظر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی کہ رسول کی صحبت میں رہیں گے تو ان کی طبیعت بہت اچھی ہوگی۔ چنانچہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو انس کی ماں ام سلیم ہیں، تو ام سلیم انس رضی اللہ عنہ کو لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی اور رسول سے درخواست کیا، فرمایا ھذا انس ابنی اتیتک بہ یخدمک، کہ اللہ کے رسول یہ میرا بیٹا انس ہے، میں اس کو لے کر آپ کے پاس آئی ہوں، یخدمک یہ آپ کی خدمت کیا کرے گا، یہ آپ کی خدمت کیا کرے گا، فادع اللہ لہ تو اللہ سے اس کے لیے کچھ دعا کر دیجئے، خیر کی دعا کر دیجئے۔ فقبلہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ودعا لہ، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو بوسہ دیا اور ان کے لیے دعا کی۔ جو دعائیں کی ان میں سے اہم دعا یہ تھی اللہم اکثر مالہ وولدہ، کہ اللہ تو ان کے مال میں اضافہ فرما، ان کی اولاد میں اضافہ فرما، وبارک لہ فیما اعطیتہ، اور جو بھی مال و دولت دے، اولاد دے، اس میں تو اسے برکت عطا فرما، واطل حیاتہ واغفر لہ، اے اللہ اس کو عمر دراز فرمانا اور ان کی بخشش فرمانا، وادخلہ الجنہ،
اور اسے جنت نصیب فرمانا، ان کو جنت میں داخل کرنا۔ یہ ام سلیم جو انس رضی اللہ عنہ کی ماں ہیں، رسول کی خدمت میں حاضر ہوئیں، ان کے لیے دعا کی درخواست کی۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہی کہ ان کے اولاد بہت زیادہ اور مال بھی بہت زیادہ انہیں حاصل ہوا۔ یہاں اس حدیث میں جو تذکرہ ہے وہ ماں کے شوہر ابو طلحہ ہیں۔ وہ انس رضی اللہ عنہ کو لے کر رسول کے پاس پہنچے اور کہا لئی، انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، آپ کے پاس کوئی خادم نہیں تھا، کوئی نوکر نہیں تھا جو آپ کا کام کرے۔ فاخذ ابو طلحہ بیدی، تو ابو طلحہ یہ ماں کے شوہر، وہ لے کر انس کو پہنچے، اس کا ہاتھ پکڑ کے رسول کے پاس لے گئے۔ فانطلق بی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ان انسا غلام کیس، اللہ کے رسول سے کہا کہ غلام یہ انس بڑا ہی ہوشیار بچہ ہے، انس بڑا ہی ہوشیار بچہ ہے، غلام کیس بڑا ہی ہوشیار بچہ ہے، فلیخدمک، ہم چاہتے ہیں کہ یہ آپ کی خدمت کریں، آپ لے جائیے سفر میں۔ انس کہتے ہیں فخدمتہ فی السفر والحضر، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی سفر میں بھی حضر میں بھی۔ تو انس رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے، خادم خاص تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ اس یتیم بچے کے ساتھ کیسا رہا؟ کہہ رہے انس ما قال لی لشیء صنعتہ ختمتہ فی السفر والحضر، میں نے خدمت کی سفر و حضر میں۔ کتنے دن خدمت کی؟ آگے حدیث آ رہی ہے، اس میں آگے کی حدیث میں نہیں، دوسری ہے خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، کہ میں نے رسول کی خدمت کی 10 سال۔ 10 سال کی خدمت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسا جملہ انس نے نہیں سنا جس سے کہ ان کو تکلیف پہنچے، حتیٰ کہ اف جیسا جملہ بھی نہیں کہا کسی بھی کام پر۔ بھئی انسان سے کوتاہی ہوتی ہی ہے، ایسی بات نہیں کہ انس رجل کامل تھے جن سے کوئی کوتاہی نہ ہو، کوتاہی ہوتی ہی ہے، تبھی تو یہ ذکر کر رہے ہیں کہ کسی بھی کام پر آپ نے ہمیں ایسا جملہ استعمال نہیں کیا جس سے ہمیں تکلیف پہنچے، حتیٰ کہ اف جیسا جملہ بھی نہیں کہا، اور نہ کسی کام پر آپ نے کہا ہو کہ کیوں ایسے کیا، کیوں ایسے نہیں کیا، اس طرح کے جملے بھی آپ نے کبھی نہیں کہے۔ لما صنعت ھذا ھکذا، یہ کام تو نے ایسا کیوں کیا، ولا لشیء لم اصنعہ، اور جو کام میں نے نہیں کیا ہو اس کے بارے میں بھی نہیں پوچھا کہ فلاں کام کیوں نہیں کیا، اس کی نوبت ہی نہیں آتی تھی۔ تو یہ مختلف روایتوں میں جو الفاظ ہیں وہ یہاں لائے گئے ہیں۔ اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن خلق کا پتہ چلتا ہے کہ آپ اخلاق میں کتنے اونچے تھے اور یتیم کی بچے کا خیال کیسے رکھتے تھے، اور کیسے نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے حسن اخلاق کی تعریف فرمائی ہے، کہا انک لعلی خلق عظیم، اور آپ کو حکم بھی دیا گیا خلق عظیم، خلق اچھے اخلاق کو اپنانے کا، کہ حکم دیا اللہ تعالیٰ نے خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، یہ حسن اخلاق میں سے ہیں۔ خذ العفو، کہ لوگوں کو درگزر کرو، وامر بالعرف، اچھائی کا حکم دیتے رہو، واعرض عن الجاہلین، اور جاہل لوگوں سے اعراض کرو، ان سے الجھو نہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تعلیمات پر قائم تھے۔ انس رضی اللہ عنہ نے 10 سال خدمت کی، آپ ان سے جو بھی لغزش ہوئی ہو، کچھ غلطی ہوئی ہو تو آپ نے درگزر سے کام لیا، اور کیسے نہ ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے تو مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو آپ خود خلق عظیم پر قائم تھے اور اعلیٰ اخلاق کی تعلیم بھی دیا کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ رسول کے اخلاق کیسے تھے، تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان خلق نبیکم کان القرآن، کہ رسول کے اخلاق
قرآن تھے، قرآن میں جتنی اچھی باتوں کی تعلیم دی گئی ہے ساری اچھی باتیں آپ کے اندر موجود تھیں۔ اعلیٰ اخلاق پر ہونے کے ساتھ ساتھ ہونے کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے اچھے اخلاق کی دعا کرتے تھے، کہتے اہدنی لاحسن الاخلاق لا یہدی لاحسنها الا انت، اے اللہ ہمیں حسن خلق کی ہدایت فرما، حسن خلق کی ہدایت تیرے علاوہ کوئی اور نہیں دے سکتا۔ تو اس طرح سے تواضع اور انکساری اللہ کے سامنے اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ ہمیں حسن خلق عطا فرما، اس پر قائم فرما۔ تو ایک داعی کو بھی اسی طریقے سے کرنا چاہیے کہ حسن خلق کو اپنائے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتا رہے۔ اس حدیث سے کہ ماتحتوں کے ساتھ کس قسم کا سلوک ہونا چاہیے، کیسا رویہ ہونا چاہیے، اس حدیث سے سبق ملتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی انس رضی اللہ عنہ نے 10 سال تک، اس کے باوجود کبھی نہ ملازمت کی نہ کسی سرزنش کی۔ تو ملامت اور سرزنش کبھی ہونی ہی نہیں چاہیے کسی بھی معاملے میں، یا یہ کہ معاملہ اپنی ذات کا ہو تو وہاں درگزر کیا جائے گا، معاملہ دنیا کا ہو تو درگزر کیا جائے گا، معاملہ اللہ کے حکم سے جڑا ہوا ہو، یعنی کوتاہی اللہ کے حکم کی تعمیل میں ہو تب تو وہاں کہیں جائے گا، تب تو وہاں متنبہ کیا جائے گا، بتایا جائے گا، کیونکہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے دائرے میں داخل ہے، اور حکم ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اور ہمارا وجود بھی اسی کام کے لیے ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تو اگر کسی سے کوتاہی ہمارا حق، ہمارا ذاتی حق ہے تو اس سے درگزر کریں گے، رہا اللہ کے حق میں کوتاہی ہو تو ایسا نہیں۔ مگر انس رضی اللہ عنہ، اس سے جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن خلق کا پتہ چلتا ہے، وہیں انس رضی اللہ عنہ کی ہوشیاری کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کس قدر ہوشیار تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کس قدر خیال رکھنے والے تھے، ہر بات کا خیال رکھتے کہ آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہونے پائے، کسی قسم کی پریشانی نہ ہونے پائے۔ تو بہرحال اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک داعی کو ان کے ساتھ جو رہیں ان کی معمولی بات پر ٹوکنا اور سخت جملے استعمال کرنا، اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ اس سے مزید معلوم ہوتا ہے کہ ابو طلحہ نے رسول کی خدمت میں انس کو پیش کیا، تو اس سے عالم اور علماء کا احترام ظاہر ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سب کے مربی تھے ان کا احترام کرتے تھے، رسول کی ضرورتوں کا خیال رکھتے تھے، چنانچہ انس رضی اللہ عنہ کو پیش کیا اپنی خدمت کے لیے۔ تو علماء کی بڑھ کر خدمت کرنا چاہیے، علماء کا احترام کیا جانا چاہیے، ان کی بڑھ کر خدمت کرنی چاہیے۔ یہ خادم کے لیے شرف کا باعث ہے، علماء کی خدمت کرنا یہ خادم کے لیے، خدمت کرنے والوں کے لیے شرف کی بات ہے۔ تو مدعو کو چاہیے کہ علماء کی خدمت کریں، ان کا احترام کریں، کہ حقیقت میں علماء کی خدمت کرنا علم کی خدمت کرنا ہے، علماء کی خدمت کرنا علم کی خدمت کرنا ہے، کہ ان کی وجہ سے علم پھیلتا ہے۔ اور اس سے خادم غلام کیس کہا، تو ایک انسان کو ہوشیار ہونا چاہیے، معاملہ فہم ہونا چاہیے، باتوں کو سمجھنا چاہیے، سمجھ کر کوئی کام کریں گے تو کام میں خلل نہیں ہوگا، تو ایک مومن کو ہوشیار رہنا چاہیے۔ فواللہ، انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں زور دے کر کے کہ فواللہ ما قال لی لشیء صنعته لما صنعت، فواللہ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کسی بات پر زور دینا ہو تو قسم کھانی چاہیے، تاکہ وہ بات لوگوں کے دل میں بیٹھے اور
اچھی طرح سے لوگ سنیں. تو ضرورت کے وقت یہ اسلوب اپنایا جانا چاہیے. دعوت کے وسائل میں سے قدوہ حسنہ ہے. اچھے آدمیوں کو اپنا نمونہ بنانا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ تھے سب کے. تو لوگوں کو چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنائیں، رسول کے اوصاف کو اپنائیں کہ اللہ تعالی نے حکم دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. تو اس حدیث کا خلاصہ یہ ہوگا کہ اچھے آدمیوں سے کام لینا چاہیے، ہوشیار بچوں سے کام لینا چاہیے کہ رسول نے انتخاب جو چنا اپنے لیے وہ ہوشیار بچہ انس رضی اللہ عنہ ہوشیار تھے، تو اچھے لوگوں کو ساتھ میں رکھنا چاہیے. اور عالم کے ساتھ سفر میں ہو حضر میں ہو ان کا ساتھ رہنا علم کے حصول کا سبب بنے گا. تو اس لیے علم کے حصول کے لیے سفر میں بھی ساتھ ہوں، حضر میں بھی ساتھ ہوں، زیادہ سے زیادہ موقع ملے علم کے حصول کا. تو یہ سب اچھی باتیں ہیں. تو یتیم کو ایسے کام میں لگانا جو اس کے لیے مفید ہو، ایسے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اس کی مصلحت کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس کی تربیت کیسے اچھی ہوگی اس کا خیال رکھنا چاہیے. جیسے کہ انس رضی اللہ عنہ کی ماں اور ان کی ماں کے شوہر نے انس رضی اللہ عنہ کی اچھی تربیت کے لیے رسول کی صحبت میں لگا دیا. تو ہمیں بھی اپنے بال بچوں کی تربیت کے لیے اچھے عالم کا انتخاب کرنا چاہیے کہ ان کی صحبت میں رہ کر کے علم سیکھیں، اخلاق سیکھیں، تاکہ اس کی مستقبل اچھی بنے.